اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہم جمعرات کو ہونے والے بیان کا اعلان کر دیتے ہیں، تو آئندہ کل اسی چینل پر رات 9 بجے بیان ہوگا لائیو، جس کا بہت اہم عنوان ہوگا شرح میسور حضرت شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، ان کی اس ملک کے لیے قربانیاں اور ملک کے کچھ نفرتی چنٹو جو اس وقت شیر میسور مجاہد آزادی حضرت شہید ٹیپو سلطان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو ان کی بھی تھوڑی سی پول ضرور کھولی جائے گی، اور ٹیپو سلطان کی زندگی پر بڑا اہم بیان ہوگا آئندہ کل یعنی 24 تاریخ کو رات 9 بجے۔ آپ ضرور اس بیان کو سنیے گا۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ریاست مہاراشٹر کی۔ جی ہاں، مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے ہوشیاری نہیں دکھائی اور شیواجی مہاراج کے شان میں کچھ اپشبد کہے، گستاخی کی۔ اب ہنگامہ اتنا بڑھ گیا کہ گورنر کی یعنی ان کی کرسی بھی خطرے میں آ گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ بھگت سنگھ کوشیاری کو مرکز نے یعنی کیندر سرکار نے دلی طلب کیا۔ مرکز کا مطلب مولانا سعد نے نہیں بلائے، مرکز کا مطلب کیندر سرکار۔ ہائی کورٹ میں فوجداری مفاد عامہ کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے۔ بھگت سنگھ کوشیاری کے متنازع ووادت بیان کی وجہ سے اس وقت پورے مہاراشٹر میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے، جگہ جگہ ان کے پتلے جلائے جا رہے ہیں، اور شیوسینا اور راشٹروادی نے تو باقاعدہ ان کی دھوتی پھاڑنے پر 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ، اس طریقے سے دھوتی پھاڑنے والے کو 2.5 لاکھ کا انعام بھی دیا جائے گا، ایسا اعلان بھی کر دیا ہے۔ خیر، شیواجی کی شان میں گستاخی مہنگی پڑی اور گورنر کی کرسی خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ آئیے اس وقت کیرلا سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کیرلا میں ایک ہندو بیٹی نے غیر مسلم چھوٹی سی بچی جو 4th کلاس میں پڑھتی ہے، 4تھی جماعت کی طالبہ ہے پاروتی، اس نے لوگوں کا دل جیت لیا۔ مقابلہ قراءۃ القرآن پاروتی نے جیتا۔ جی ہاں، کیرلا میں ایک ہندو بیٹی 4تھی جماعت کی اسٹوڈنٹ پاروتی نے قرأت کا مقابلہ، قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنے کا مقابلہ جیت لیا۔
یہ ہے ہمارا ہندوستان. اس لیے کہا گیا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ایک غیر مسلم طالبہ نے قرات کا مقابلہ جیت لیا. یہ پازیٹیو خبر کیرلا کے جنوب سے آ رہی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن کر جس نے ملک کی گنگا جمونی تہذیب کا ایک اور جیتا جاگتا ثبوت پیش کر دیا ہے. دراصل کیرلا کے کوزی کوڈ میں چوتھی جماعت کی طالبہ اس وقت ہیڈ لائن میں آ گئی، سرخیوں میں آ گئی، جب اس نے تلاوت قرآن کے مقابلے میں پہلا انعام حاصل کیا. یہ کامیابی کوزی کوڈ میں منعقدہ تھوڈ نور سب ڈسٹرکٹ آرٹس فیسٹیول میں حاصل ہوئی. پارواتی چوتھی جماعت کی طالبہ ہے اور اس کی جڑواں بہن پروانہ ہے جو عربی میں بھی اچھی ہے. پارواتی کے والد نیلیش بوبی کوزی کوڈ میں کام کرنے والے آئی ٹی پروفیشنل ہے، جبکہ اس کی ماں دینا پروا انگریزی کی ٹیچر ہے. یہ اس کے والدین تھے کہ جنہوں نے سوچا کہ نئی زبان سیکھنا ضروری ہے، اور آج پارواتی نے قرآن کو سب سے اچھا کیسے پڑھا جائے اس کا مقابلہ پارواتی نے جیت لیا. تیسری بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت راہل گاندھی کا بیان جو ساورکر کے خلاف دیا گیا ہے اب تقریباً ایک ہفتہ ہونے والا ہے، لیکن ہنگامہ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور راہل گاندھی ہے کہ ڈرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. ساورکر کا معافی نامہ راہل گاندھی نے پڑھ کر سنایا اور کہا کہ ساورکر نے گاندھی جی کو دھوکہ دیا، نہرو جی کو دھوکہ دیا، ولبھ پٹیل کو دھوکہ دیا، انگریزوں سے معافی مانگی، انگریزوں کی وفاداری کی. بس راہل گاندھی نے سچائی بولا تو بھگوا ٹولہ میں یوں سمجھیے کہ کھلبلی مچ گئی، آگ لگ گئی، اور لگاتار ان کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں. لیکن راہل گاندھی بھی پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سچ بولا، غلط کیا بولا مجھے یہ بتاؤ. خیر، اب مہاراشٹر میں شیوسینا جو ہے وہ بھی بھگوا سیاست کرتی ہے اور ہندوتوا کی سیاست کرتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اسی پر شیوسینا کہیں نہ کہیں ٹکی ہوئی ہے. سنجے راؤت کا بیان آیا ہے کہ کانگریس کے ساتھ ہمیشہ اختلافات رہے گے، اور سنجے راؤت نے کہا کہ ہندوتوا یا ساورکر پر سمجھوتا کبھی نہیں ہو سکتا. شیوسینا ہندوتوا اور ویر ساورکر پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی. آئیے ناظرین، ایک بڑی اچھی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، خبر یہ ہے کہ غلط رپورٹنگ کرنے پر زی ٹی وی سمیت یعنی زی سمیت 5 نیوز چینلوں کو ہائی کورٹ نے نوٹس دیا. ہائی کورٹ نے پیر کے روز 5 ٹی وی نیوز چینلوں کو دلی آبکاری پالیسی معاملے میں مبینہ طور پر غلط رپورٹنگ کرنے پر زی سمیت 5 نیوز چینلوں کو ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہے. ساتھ ہی نیوز براڈ کاسٹنگ اینڈ ڈیجیٹل اسٹینڈرڈ اتھارٹی NBDSA کو یہ جانچ کرنے کی ہدایت دی کہ یہ چینل ضروری گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہیں یا نہیں. خیر، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے. انہوں نے کورونا کے موقع پر جس طریقے سے غلط رپورٹنگ کی، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی، جماعت اور تبلیغی جماعت اور مرکز نظام الدین اور مولانا سعد کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور اس سے پہلے بھی کئی مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ غلط رپورٹنگ کی ہے. ان چینلوں پر باقاعدہ پابندی لگنی چاہیے، مگر کیا کریں، ستا کی گود میں بیٹھ کر یہ نڈر ہو چکے ہیں اور غلط رپورٹنگ کرنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں، اور سچ کو دبانے اور چھپانے میں بھی شرم اور غیرت انہیں نہیں آتی. کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں. اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ناظرین، آئیے میگھالیہ سے بڑی خبر آ رہی ہے. میگھالیہ میں پولیس فائرنگ سے 6 لوگوں کی موت ہوئی. آسام میگھالیہ بارڈر پر کشیدگی ہوئی ہے. 7 ڈسٹرکٹس میں 7 ضلعوں میں انٹرنیٹ سروس کو بند کر دیا گیا ہے. آسام میگھالیہ بارڈر پر منگل کی صبح پولیس فائرنگ میں 6 لوگوں کی موت ہو گئی. مرنے والوں میں آسام کا ایک فارسٹ گارڈ بھی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ بارڈر سے لگ کر جنگل سے کچھ لوگ ٹرک سے تسکری کر کے لکڑی لے جا رہے تھے. آسام پولیس اور فارسٹ شعبے نے انہیں باقاعدہ روکا تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. آسام میگھالیہ سرحدی کشیدگی کی وجہ سے میگھالیہ ریاست کے 7 ضلعوں میں اگلے 48 گھنٹوں کے لیے انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی راجدھانی شیلانگ میں منعقد ہونے والے چیری بلاسم فیسٹیول کا ادبی پروگرام بھی کینسل کر دیا گیا ہے.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी हजरत मौलाना फजल रहमान मुजद्दिदी ने फरमाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने फरमाया कि ऐसे मौके पर तमाम मसालिक के लोग मुत्तफ़क़ा लायह अमल तैयार करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जितनी भी अदालतें हैं वो अदालतें कोई अपनी समझ से कोई गलत फैसला न दे सकें, इसलिए तमाम मसालिक को मुत्तफ़क़ा तौर पर इन तमाम चैलेंजेस का सामना मिलकर करना चाहिए ताकि किसी तरह का गलत पैगाम ना जाए। आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में ख़ास तौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ छेड़छाड़ की कोशिशें की जा रही है और लगातार ऐसे शोशे छोड़े जाते हैं जिससे मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंतशार किया जाए या छेड़छाड़ की जाए और मुसलमानों को, ख़ास तौर से मुसलमानों को परेशान किया जाए। तो ऐसे वक्त में बाकायदा तमाम मसालिक के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो मिलकर अपने पर्सनल लॉ की हिफाजत करे। बाकायदा मोहतरमा मोनिसा बुशरा आबिदी साहिबा जो मेंबर है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की और रुकन मजलिस आमिला की, उन्होंने एक से ज़्यादा बीवी तअद्दुद इज़्दिवाज पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि एक से ज़ायद बीवी या शौहर का हक है और इंसाफ बीवी का हक है। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इस वक्त ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जहां एक औरत को रखेल तो बनाकर रखा जा सकता है लेकिन उसको इज्जत के साथ बीवी बनाकर रखने की इजाज़त नहीं दी जाती है। ऐसी बहुत सारे विरासत का मसला है और भी ऐसे बहुत सारे शरीयत के कवानीन हैं जिसमें दखल अंदाजी की जा रही है। इसलिए हम सबको मिलकर बाकायदा आने वाले चैलेंजेस का सामना करना चाहिए। गुजरात इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही। जी आप जानते हैं कि गुजरात में इलेक्शन है और वहां पर अभी सियासी बुखार और सियासी दर्जा हरारत बहुत बड़े पैमाने पर है। उसकी वजह यह है कि जब तक कि गुजरात में नफ़रतें न फैलाई जाए, तकसीम न किया जाए हिंदू मुसलमानों में, तब तक के सत्ताधारी पार्टी को जीत हासिल नहीं हो सकती। इसलिए नफ़रतें फैलाने के लिए सारी जितने प्लान हो सकते हैं सारे बना दिए गए हैं और भाषणों और तकरीरों से दोनों तरफ लग रहा है कि ज़बरदस्त अंदाज में तकसीम किया जा रहा है, जो इंतहाई शर्मनाक अमल है। न अपने बच रहे हैं न गैर बच रहे हैं, अपने भी तकसीम में लगे हुए हैं और दूसरों की बात तो क्या करें। खैर आइए, गुजरात से बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात में दूसरे मरहले के लिए 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामजदगी कागजात के जांच जो होती है तो इस जांच में 403 पर्चे रद्द कर दिए गए, यानी अब कुल मिलाकर 833 उम्मीदवार गुजरात में मैदान में रहेंगे। श्रद्धा कत्ल केस काफी गरमाया हुआ है और गरमाया हुआ इस बल्कि गरमाया गया है। हम तो ये कहते हैं कि आफ्ताब को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका फैसला किया जाए, क्योंकि ऐसे दरिंदे को जीने का और रहने का हक नहीं है। लेकिन क्या करे, नाम उसका आफ्ताब है, बस आफ्ताब बोलकर पूरा निशाना एक ख़ास समाज को बना दिया गया, जबकि आफ्ताब उस समाज का नहीं है, मुस्लिम समाज का आफ्ताब नहीं है। लेकिन लफ्ज़ आफ्ताब आ गया है नाम में, तो बस इसका फ़ायदा उसी वक़्त हो सकता है जब सिर्फ आफ्ताब 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 कहा जाए, ताकि मुल्क के हिंदू भाइयों के दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके। और ये नफरत फैलाने में हमारे यहाँ की गोदी मीडिया ने पूरा हक अदा किया है। लेकिन चलिए आइए, श्रद्धा कत्ल केस में एक बड़ी खबर आ रही है कि CBI को जांच सौंपने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और आफ्ताब पूनेवाला की पुलिस हिरासत में 4 दिन की तौसीक कर दी। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बड़ी दर्दनाक खबरें आ रही है और उत्तर प्रदेश में कितनी बुरी हालत है। कमाल की बात है, अयोध्या से खबर आ रही है, जिस अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, जो फरवरी में अगर उसका ओपनिंग करवाया जाए तो 2024 में इसका पूरा फ़ायदा सत्ताधारी पार्टी को मिलेगा। और अगर राम मंदिर का भव्य अगर ओपनिंग हो गया तो फिर जनता बेरोजगारी, भुखमरी, आत्महत्या, महंगाई सारे मुद्दे भूल जाएगी। उसी अयोध्या से ये खबर आ रही है कि अयोध्या के अस्पताल में कुत्तों ने इंसानी लाश की आंखें निकाल ली।
جی ہاں، آوارہ کتوں کی ایک ٹولی نے ایودھیا کے سرکاری اسپتال میں ایک انسانی لاش کی آنکھیں نکال لی. یہ لاش ہاسپٹل کے احاطے میں لاوارث پڑی ہوئی تھی. ایودھیا کا یہ حال ہے، رام کی نگری جسے کہا جاتا ہے. وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لاش وارڈ میں دیوار کے قریب پڑی ہوئی ہے. مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ لوگوں نے کتوں کا پیچھا کر کے انہیں بھگا دیا اور پولیس اور ہاسپٹل انتظامیہ کو اس کی اطلاع دی. آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر، اور مجھے یقین ہے کہ گودی میڈیا اتنی اچھی خبر نہیں دکھائے گا. جی ہاں، بڑی خبر ہے. مریم عفیفہ انصاری ایک مسلمان بیٹی، ہندوستان کی پہلی مسلم خاتون نیورو سرجن بن گئی. جی ہاں، پہلی مسلم خاتون نیورو سرجن بن گئی. یہ آخری خبر ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ کامیابی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو محنت اور لگن پر یقین رکھتے ہیں. اور مہاراشٹر کے ریاستی صدر کا یہ جملہ ہے. ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کی یہ پہلی بیٹی ہے جو نیورو سرجن ڈاکٹر مریم عفیفہ انصاری کی شکل میں سامنے آئی ہے. اور اس بیٹی نے کہا ہے کہ آج ڈاکٹر بن کر سفید کوٹ پہننا اور گلے میں ڈاکٹر کی طرح باقاعدہ اسٹیتھوسکوپ کو لٹکانا یہ میرا خواب تھا، اور آج یہ میرا خواب پورا ہو گیا. اور مریم عفیفہ انصاری بھارت کی پہلی مسلم خاتون نیورو سرجن بن گئی. ہم وائرل نیوز کی جانب سے اسے اس کے گھر والوں کو دل کے گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں. داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر. جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.